اتنی مل جائیں گی سب اس میں خوش ہوں گے. تو رہا مسئلہ پردہ کرنے کا، تو میں نے بتایا اگر فیمیل والی علامتیں تو آپ پردہ کریں، میل والی علامتیں زیادہ ہیں تو پھر اصل یہی ہے کہ آپ پہ پردہ فرض نہیں ہے. لیکن پھر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں اٹریکشن ہوتی ہے بہت زیادہ اور لوگوں کے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو پھر احتیاط کر لینی چاہیے، سر پہ چادر وغیرہ رکھ لینی چاہیے. اور بالکل مردوں کی طرح، جیسے مرد تو جو ہے وہ پردے کا پر تو بالکل بھی لازم نہیں ہے، تو پھر آپ تھوڑا احتیاط کریں، کیونکہ کچھ نہ کچھ فیمیل والی علامتیں بھی ہوں گی. تو احتیاط بہرحال بہتر ہے، خاص طور پر آج کل شہوت پرستی کا دور ہے، ہومو سیکشولیٹی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اٹریکشن ہی ان کو اس طرح کی جنس میں ہوتی ہے، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ پردہ کر لیں. اور اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں پھر تو پردہ فرضی ہے. تو میں گناہگار ہوں گا. آپریشن کے بیچ میں ٹائم نکالنا مشکل ہے. دیکھو جو آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، وہ نمازوں کا ٹائم دیکھ کے جایا کریں، یعنی پہلے سے ٹائم نوٹ کر لیں کہ بھائی یہ ظہر کا وقت کتنے بجے شروع ہو رہا ہے، اتنے بجے ختم ہو رہا ہے، عصر کا وقت کتنے بجے شروع ہو رہا ہے، اتنے بجے ختم ہو رہا ہے. اور عصر میں ان کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے یہ گنجائش ہے کہ جو شافعی وقت ہے نا عصر کا، وہ ذرا پہلے شروع ہو جاتا ہے امام شافعی کے نزدیک، جس پہ اہل حدیث بھی نماز پڑھتے ہیں. تو حنفیہ کے نزدیک بھی اس پہ نماز پڑھنا جائز تو ہے. تو اس ٹائم کو عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو بہت لمبا وقت ہوتا ہے پھر عصر کا. اتنا لمبا آپریشن میرا خیال ہے نہیں ہوتا کہ وہ اتنا مریض کو آپ کیسے کھول کے لٹائیں گے اتنی دیر تک. تو ٹائم دیکھ لیں نمازوں کا کہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک نماز کا ٹائم ہے، تو پہلے نماز پڑھ لیں پھر چلے جائیں. تو میرا خیال ہے پھر نماز قضا ہونے کی نوبت نہیں آئے گی. اب ڈاکٹر ٹائم دیکھے بغیر بس گھس گئے، اب ٹائم ظاہر ہے 10 منٹ رہ گئے، آدھا گھنٹہ رہ گیا، اس میں پھر شارٹ ہوتا ہے. بہرحال کسی مریض کا آپریشن آپ کر رہے ہو اور اس میں یہ ہے کہ آپ مریض کی جان جانے کا خطرہ ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے اس کو، تو پھر تو مجبوری ہے، نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے نماز کا. یہ لفظ کہنا بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو اس لیے ڈاکٹر کو چاہیے کہ موبائل کی ایپ انسٹال کر لے موبائل میں نمازوں کے اوقات کی. تو جو عصر شافعی ہوتی ہے نا، عصر شافعی جس کو کہتے ہیں، اس میں اور وہ بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے، تو سفر میں بھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. سفر میں تو ہم تو جب سفر میں جاتے ہیں تو اسی ٹائم پہ اثر پڑھتے ہیں، اگر ہمیں قضا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اسی ٹائم پہ اثر پڑھ لیں، قضا ہونے سے بچائیں اثر کو. اچھا بھائی مفتی صاحب، شرک کی حالت مر موت پر کیا وعیدیں؟ موت کی وعید شرک میں یہ ہے کہ آپ کی مغفرت کا کوئی چانس اب نہیں. اگر شرک پہ مر گئے 2-4 گھونٹ پونے ذرا کھوپڑی سیٹ ہو جائے گی، بس یہ رکھتے ابھی پینا نہیں، ایسا نہ ہو یہ میری ہے. بعض دفعہ بندہ سمجھتا مجھے دے دی مفتی صاحب نے، مذاق کرنا، پینا پھر بھی نہیں، ایسا نہ ہو کہ پھر پی لے مذاق سمجھ. تو شرک کی حالت میں موت اگر ہو گئی تو مغفرت کے تمام دروازے بند ہو گئے. اللہ کہے گا اب نہیں چھوڑوں گا. مفتی صاحب اگر کوئی شخص کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں بشر نہیں تو کیا کافر ہے؟ اگر کافر ہے تو آج مسلمانوں کی 90% اکثریت تو پھر کافر ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو آپ ان سے پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ کہتا ہے ہدایت کا نور ہیں، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کے اندھیروں سے نکالا اور ہدایت کی روشنیوں میں لائے، اس لحاظ سے نور ہیں، تو بالکل ٹھیک بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور ہیں، اللہ بھی ہدایت کا نور ہے، قرآن بھی ہدایت کا نور ہے، علماء بزرگان دین یہ سب نور ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے گمراہی کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں. اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے، وہ نور ہیں جو فرشتے ہوتے ہیں نا، فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں نا. فرشتے کس کے بنے ہوئے ہیں؟ نور کے. تو پھر وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بہت سارے مقامات پر اللہ نے کہہ دیا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. یوحا الیہ، فرق مجھ میں اور تم میں کیا ہے؟ مجھے اللہ کا پیغام براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے، تمہیں جو پیغام ملتا ہے میرے ذریعے سے. تو میں پیغمبر ہوں، میسنجر آف گاڈ ہوں، اس لیے میرا مقام بلند ہے. لیکن ہوں میں کیا؟ انسان، کھاتا پیتا بھی ہوں، نکاح بھی کیا، آپ کی اولاد بھی ہوئی، اولادوں کی اولاد بھی ہوئی، آج بھی سید دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ بشر نور ہیں یا بشر ہیں؟ وہ سارے سید، سارے انسان ہیں نا. تو جب وہ انسان ہے تو ان کے نانا بھی کیا تھے؟ انسان تھے. تو اس لیے 2 اور 2 4 کی طرح یہ واضح بات ہے، اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں. سائے کا مسئلہ ہے، حدیث سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، سایہ تھا، صحیح مسلم کی حدیث. تو اچھا بھائی دیکھو، ہم ایک دلیل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسری کو سے آنکھیں بند کی ہوئی ہوتی ہیں. تحقیق کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ایک آنکھ بند کر لیں آپ، جو آپ کے فیور میں دلیل جا رہی ہے اس کو دیکھتے رہیں، جو آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کو نہیں دیکھیں. آج کل کے بعض اسکالرز یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے روحانی عامل جو ہے نا، یہ کوئی روحانی عامل کو میں نہیں چھوڑوں گا، ان کو میں نہیں چھوڑوں. جب دوسرے علماء ان کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے تو میں چھوڑ دوں گا.
لوگ کہتے ہیں آپ 4 شادیوں پہ بولنا چھوڑتے کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں میں اس لیے نہیں چھوڑتا کہ دوسرے بولنا شروع ہی نہیں کر رہے. بھائی 2-4 بھی ایسے اسکالرز پیدا ہو گئے جو 4 شادیوں پہ دنادن بولنا شروع کر دیا تو میں بولنا چھوڑ دوں گا. کوئی 2-4 تو ایسے پیدا ہونا جو بولے ہیں, بول ہی نہیں رہے تو پھر مجھے مجبوراً سارا بوجھ میرے کندھوں پہ ہی ہے اکیلے. صحیح ہے نا؟ تو عاملوں کے خلاف جب دوسرے علماء بولنا شروع کریں گے تو ہم بولنا بند کر دیں گے. وہ بول نہیں رہے تو پھر میرے اوپر اکیلے پہ ذمہ داری آ رہی ہے. میں نے جو بھی اہل حدیث حضرات کے بارے میں کہا نا کہ افسوس ہوتا ہے, وجہ اس کی یہ کہ میں اہل حدیث نہیں ہوں, یعنی فرقہ اہل حدیث جو ایک مسلک اہل حدیث ہے. امام ابو حنیفہ اصل میں اہل حدیث تھے, قرآن و حدیث کو فالو کیا انہوں نے. تو جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے وہ اہل حدیث ہی ہے. سمجھتے ہو وہ کیا ہے؟ اہل حدیث ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہیں؟ بھائی حنفی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ امام شافعی بھی قرآن حدیث کو فالو کرتے تھے, تو ان کو بعض لوگوں نے فالو کیا, تو ہم اس تحقیق پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں جو امام حنیفہ نے کی. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. میں اگر حنفی ہوں نا تو علی وجہ البصیرہ ہوں, اندھا مقلد نہیں ہوں میں. ہم نے بہت ڈیپتھ میں جا کے فقہ حنفی کو پڑھا ہے, امام حنیفہ کے دلائل کو پڑھے ہیں. مدرسوں میں ہم نے 10 سال یہی کام کیا ہے. امام شافعی کے دلائل بھی پڑھے, امام مالک کے بھی پڑھے, امام احمد کے بھی پڑھے رحمہ اللہ, اہل حدیثوں کے بھی پڑھے ہیں. تو بہت گہرائی میں جا کے تو علی وجہ البصیرہ ہمیں امام ابو حنیفہ کا منہج وہ قرآن و سنت کے عین مطابق نظر آیا ہمیں. باقیوں پہ ہمیں اعتراض نہیں کرتے, وجہ اس کی ہے کہ اختلاف اجتہادی ہے, اس لیے برحق ہم امام شافعی کو بھی سمجھتے ہیں, امام مالک کو بھی سمجھتے ہیں. تو ہمارا منہج اہل حدیث والا منہج نہیں ہے. اہل حدیث کا منہج یہ کہ ہر آدمی ڈائریکٹ قرآن حدیث میں ریسرچ کرے, چاہے اس میں صلاحیت ہو یا نہ ہو. یہ غلط ہے. اس سے امت شتر بے مہار یعنی بے لگام اونٹ کی طرح ہو جائے گی, اکائیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی, کوئی وہ فتویٰ دے رہا ہے, کوئی یہ دے رہا ہے. تو اس لیے امت کو کسی دھارے میں لانا پڑے گا آپ کو, تو جس پر میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اس کے بغیر امت جڑے گی نہیں اور ٹوٹ جائے گی. لیکن چونکہ بہرحال اہل حدیث حجت قرآن و سنت ہی کو مانتے ہیں, تو اس لیے ہم ان کو علی اطلاق گمراہ نہیں کہتے کہ گمراہ فرقہ ہے یا جہنم میں جائے گا, کیونکہ منہج میں اختلاف ہے نا. بیسک تو سب کی ایک ہی ہے, قرآن حدیث اجماع بیسک ایک ہی ہے. منہج اس منہج جو انہوں نے اختیار کیا ہے نا کہ ہر آدمی ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرے, یہ منہج خطرناک ہے. ہر آدمی کسی مجتہد کی رہنمائی میں کرے گا تو صحیح طرح چلے گا, ورنہ یہ غامدیت اور اس طرح کے فرقے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے یہ پھیلتے چلے جائیں گے, ٹوٹتی چلی جائے گی امت. تبھی تو خود اہل حدیثوں میں کتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں, ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے. لیکن بہرحال ان کا جو بیس ہے وہ قرآن و سنت ہی ہے, اس لیے ہم ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں, گمراہ نہیں سمجھتے, اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں سمجھتے, بشرطے کہ معتدل ہو. ہاں اس ٹریک پہ چلنا امت کے لیے ڈینجرس ضرور ہے, تو ہم یہ بات ان کو سمجھاتے ہیں, جس کی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو پولیس میں تو ہم ہے نہیں کہ ڈنڈے کے زور سے کسی کو سمجھائیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں ہمارا اہل حدیث سے اس اختلاف کے باوجود چند خوبیاں ہیں جس کا ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے. ان میں بدعتوں کا ریشو کم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے, لیکن کم ہے. دوسرا ان میں خوبی یہ تھی کہ ان میں روحانی ڈرامے باز نہیں ہوتے تھے رقیہ والے. اب چند خوبیاں تھیں, اگر وہ خوبی بھی ختم ہو جائے گی تو یار تمہارے پاس تو یہ اہم چند خوبیاں تھیں, اگر وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو بچے گا کیا؟ تو اگر ان میں بھی بدعتیں آنا شروع ہو جائیں, یعنی ہمیں ایک چیز ان میں اچھی لگتی ہے کہ عام طور پر بدعتیں ان میں نہیں ہوتی. یہ ربیع الاول ہو گیا, 11ویں ہو گئی, 12ویں شریف ہو گئی, اور بہت سارے اور بھی بہت سے, میں بہت ساری باتیں کروں گا تو بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے کہ اچھا یہ بھی بدعت ہے, اچھا یہ بھی بدعت ہے, حالانکہ وہ ہے بدعت. ٹھیک ہے. تو دوسرا ان میں یہ تھا کہ روحانی ڈرامے باز نہیں ہوتے تھے. تو اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اہل حدیثوں میں بھی جن چڑیل بھوت بھگانے والے نا شرعی رقیہ کے نام پہ عاملین آپ کو ملیں گے. اس پہ افسوس ہو رہا تھا کہ بھائی اہل حدیثوں سے گزارش ہے کہ یہ تو ختم کرو یار, اچھا نہیں لگتا نا. ایک طرف قرآن حدیث, دوسری طرف ڈرامے باز بٹھایا ہوا ہے, وہ جا کے لوگوں کو قرآن حدیث کا لیبل لگا کے چڑیلے بھگا رہا ہے. صحابہ کے دور کے کسی مشہور عامل کا نام بتاؤ آپ. بھائی مدینہ میں کوئی ایسا عامل تھا جس کے پاس صحابہ جن چڑیل بھوت بھگوانے جایا کرتے تھے؟ میرا خیال تھا. جزاک اللہ بھائی, اب پی سکتے ہو, ویسے بچی نہیں, میں آپ کے لیے منگوا دوں گا بعد میں. تو کوئی مشہور قوال تھا صحابہ کے دور میں, قوالی کہتے ہیں نا, سنت ہے یا اسلامی وہ ہے. تو صحابہ کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام جانتے ہیں آپ؟ نہیں ہے نا, اس کا مطلب قوالی اسلام میں نہیں ہے, یہی مطلب ہوا نا. تو صحابہ کے دور میں بھی آپ کو کہ روحانی علاج والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا تو اللہ نے سورہ فلق سورہ ناس نازل کر کے کفایت کر دی کہ بس یہ پڑھ لیا کرو. تو خیر, تو اس لیے اہل حدیث حضرات کو چاہیے عاملوں کو بھگائیں. مفتی صاحب مجھ سے ماضی میں ایک کبیرہ گناہ کئی بار ہوا ہے اور نہیں چھوٹ رہا, قرآن کی آیت سنتا ہوں, جہنم کی وعید سنتا ہوں تو جہنم سے ڈر لگتا ہے. دیکھو کسی کو بھی جب کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو اس کو چھوڑنا ناممکن نہیں ہوتا, لیکن مشکل ہوتا ہے. اور مشکل کام اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جائے تو ہو جاتا ہے,
ایک دم فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے انسان تو نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں, ایک بندہ فلیٹ میں 10ویں منزل پر ہے, 9ویں منزل پر ہے نا, وہاں سے اوپر جھانک رہا ہے, آپ کو بول رہا ہے تو بھی اوپر آ جا. آپ کیا کرتے ہو, وہیں سے اچھل رہے ہو, کود رہے ہو کہ میں 9ویں منزل پہ پہنچ جاؤں. 2-4 دفعہ آپ اچھلے, نیچے گرے, پھر اچھلے. آپ نے بولا یار میں تو 1-2 فٹ سے زیادہ اوپر جا ہی نہیں پا رہا, میرے بس کا نہیں ہے, مجھ سے نہیں ہو پائے گا, مجھ سے نہیں ہو پائے گا. تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی, آپ سیڑھیوں پہ جاؤ, پہلے ایک اسٹیپ, اس کے بعد پیچھے نہیں آنا, اس کے بعد اگلا اسٹیپ, لیکن پھر پیچھے نہیں آنا ہے, پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, اگلا اسٹیپ, پیچھے نہیں آنا. 1 سیڑھیاں 2 سیڑھیاں چڑھ کے تھک جاؤ گے تو بیٹھ جانا, پیچھے نہیں آنا ہے, ریورس نہیں ہونا ہے. کیا آپ نے کہا تھک گیا ہوں تو چلو واپس جاؤ, نہ بھائی وہیں بیٹھ جا, تیری تھکاوٹ تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گی, دور ہو جائے گی. اب جب تھکاوٹ دور ہو جائے, چائے پی, گٹکا کھا, اس کے بعد ایک قدم اور اوپر, کھانا نہیں ہے گٹکا چھٹکا, پھر ایک قدم اور اوپر. آج نہیں تو کل انشاءاللہ 9ویں منزل پر پہنچ جائے گا. میرا فلیٹ جہاں میں پہلے رہتا تھا 11ویں منزل پر تھا, لفٹ لگی ہوئی تھی, مگر میں لفٹ سے جاتا نہیں تھا, کیونکہ میں لفٹ کو عام طور پہ لفٹ نہیں کراتا. ہمارے ایک دوست میرے ساتھ چلے گئے, ایک دن لفٹ تھی, میں نے کہا سیڑھیوں سے جائیں گے. میں نے کہا ورزش کرنے کا آج کل موقع مل نہیں رہا, تو میں اپنے فلیٹ میں کہاں جاتا ہوں, سیڑھیوں سے جاتا ہوں, 11ویں منزل پہ نا. وہ فنٹر گیری دکھائی انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ میرے ساتھ چلے گئے. اچھا وہ لڑکا نوجوان, بالکل ینگ, 24-25 سال عمر, میری عمر تو زیادہ ہو گئی ہے, وہ میرے ساتھ اوپر جا رہا ہے, میں بھی جا رہا ہوں. مجھے خیال ہوا کہ اس کا سانس نہیں پھول رہا یار. پھر میں نے کہا یار اسٹیمنا ہے بھائی, تھوڑا بہت تو ہمارا, بہت زیادہ نہیں پھولا لیکن تھوڑا بہت تو پھولتا ہی ہے نا, جب آپ 11ویں منزل پہ جائے گا, اس کا نہیں پھول رہا. میں نے کہا یار اس کے اسٹیمنے کو میں اور اس کی فٹنس کو داد دیتا ہوں یار. خیر ہم چلے گئے جی. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اگلے دن جب میں آیا ہوں تو لڑکوں نے بتایا کہ یہ آ کے نا گاڑی میں لیٹ گیا تھا بندہ, اور اس کا سانس اتنا پھول رہا تھا, اور یہ لفٹ میں اس نے بتایا کہ میں لیٹ کے آیا ہوں, بیٹھ کے نہیں, کھڑے ہو کے نہیں آیا, لفٹ میں لیٹ کے آیا. اچھا میں گیا بھی بھاگتا ہوا تھا, 11ویں منزل چل کے نہیں گیا تھا, دوڑ کے گیا تھا, یعنی تگڑ دوڑتا ہوا جا رہا ہوں, وہ بھی دوڑتا ہوا. تو میرا سانس پھول رہا ہے لیکن اس کا نہیں پھول رہا تھا نا, مجھے اس پہ حیرانگی ہو رہی. میں خیر بڑا شرمندہ ہوا کہ یار باتیں ہم ممبر پہ کرتے ہیں, صحتیں ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں. خیر جی پھر وہ انہوں نے بتایا کہ اس کا سانس پھول رہا تھا اور گرد عجیب سی حالت ہوئی تھی نا اس کی. تو مجھے جب ملا 2-3 دن کے بعد, میں نے کہا یار تو رپورٹیں تمہارے بارے میں تو کچھ اور آئی رہی ہیں کہ تم لفٹ میں لیٹ کر آئے تھے اور گاڑی میں آتے ہی لیٹ گئے تھے. اور اس نے کہا بھائی میں شرم کی وجہ سے سانس پہ کنٹرول کیا ہوا تھا, مجھے کیا آ رہی تھی, شرم آ رہی تھی. کیا آپ عمر میں مجھ سے زیادہ ہیں, بھاگ رہے ہیں, اور کہہ رہے میری تو حالت خراب ہو گئی تھی, اب میں رکتا تو بھی شرمندگی ہوتی تھی اور ہو کرتا, تو کہہ رہے میں نے بڑی کنٹرول کیا ہوا تھا, لیکن میں ایک دم پھٹاؤں پھر بعد میں. یہ بات میں ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جب آدمی 11ویں 12ویں 13ویں منزل پہ جائے گا, ہدف آپ کا آسمان کی بلندی ہے, اور جانے کی کوشش آپ ایسے کر رہے ہو کہ یوں اچھل کے فلیٹ میں پہنچ رہے ہو, کبھی پہنچو گے, ہڈی پسلی توڑ دو گے اپنی. اس کا طریقہ یہ ہے بھائی, ایک قدم, دوسرا قدم, تیسرا قدم, ایک اسٹیپ پہ جا کے جب آپ بہت تھک گئے ہو بیٹھ جاؤ آرام سے, پیچھے نہیں آنا ہے, بس کیا نہیں کرنا ہے, پیچھے نہیں آنا ہے, وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. جب تھکاوٹ ختم ہو پھر چلنا شروع کر دو. بالآخر دیر سے پہنچو گے لیکن پہنچ جاؤ گے کہ نہیں پہنچ جاؤ گے, 11ویں منزل پر, 15ویں منزل پر, آج نہیں تو کل پہنچ جاؤ گے. تو خوب سمجھ لو, جس گناہ کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے, کچھ گناہ ایسے ہیں جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتے ہیں. بہت اہم ٹاپک ہے, اللہ کرے یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں, نوجوانوں کی سمجھ میں آ جائیے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, پھر وہ باڈی کی نیڈ نہیں ہوتی. آپ نماز چھوڑتے ہو, یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے, پڑھنا نہ پڑھنا نشہ نہیں ہے, یہ سمجھ رہے ہو نا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کے باڈی سے براہ راست آپ کے جسم سے تعلق ہوتا ہے. تو پھر جب وہ آپ گناہ نہیں کرتے تو آپ کا جسم بے چین ہوتا ہے. جیسے نشہ ہے, نشے کی عادت آپ کی باڈی کو پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی. اب دیکھو مجھے چائے کی عادت ہے, میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی تھی, میں نے چائے پی ہے تو کھوپڑی نے کام کرنا شروع کر دیا. یہ عادت کس کو, یہ کس چیز کی, یہ میری باڈی کی ریکوائرمنٹ بن گئی ہے نا, تبھی تو نقصان دہ چیز ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. شراب کی عادت کس کو, باڈی کو پڑ جاتی ہے. اگر آپ نہیں پیو گے آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے. تو جن چیزوں میں آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے نا, اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے, کیونکہ جسم بار بار پکار کے کہہ رہا ہوتا مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. ایک چرسی کے لیے چرس چھوڑنا کیوں مشکل ہے, وہ اس کے ابا کا تقاضا نہیں ہے, اما کا تقاضا نہیں, وہ اس کے خود اپنے اندر کا تقاضا ہے. بھائی کچھ تقاضے شیطان کے ہوتے ہیں, آدمی شیطان کو کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا, جا بھائی تو جو مرضی کر. لیکن کچھ تقاضے شیطان کے بعد میں, پہلے آپ کے اندر کے تقاضے ہیں, وہ آپ کو پیاس لگتی ہے,
آپ کے ابا کہہ رہے پانی نہ پیو، جسم کہہ رہے پانی پیو، تو کس کی مانتے ہو؟ جسم کی، کیونکہ جسم کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے.